وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم ومن يستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ رب العزت کے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. خالق رب صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. الہی آمین. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اللہ رب العزت عزیز حسین صدیقی کے والدین، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. الہی آمین. اعتماد سے دعا کی گئی ہے اللہ رب العزت تمام وہ عزیز نوجوان جو اولاد نریمہ سے محروم ہیں، خالق کائنات سب کو اپنے رحمت سے، اپنی برکتوں سے، اولاد نریمہ سے سرفراز فرمائے. الہی آمین. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، سربلند زندگی بسر کرنے کے لیے آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نعمت خدا بندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بے شک. اللہ رب العزت نے جتنے نبی بنائے، سارے نبی، ان نبیوں میں جتنے رسول بنائے وہ سارے رسول ختم نبوت کے بعد، ختم رسالت کے بعد اللہ نے ہمیں جتنے امام عطا فرمائے ان سارے نبیوں، سارے رسولوں اور سارے ائمہ کی محنتوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لگایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کو شیطان کے چنگل سے بچایا جائے، بے شک. شیطان کے وسوسوں سے نجات دلائی جائے، بے شک. گمراہی اور ظلمت سے نجات دلا کے ہدایت اور نور کے راستے پہ لگایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا قرب کیسے ہو چکے، یہ بہت بلند ترین منزل ہے کسی عبد کے لیے بے شک. کہ کسی عبد کو قرب الہی نصیب ہو جائے، وہ قرب کی منزلوں پہ فائد ہو جائے. ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے، سارے اعمال صالحہ کا ہدف یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو. نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، مجلس پڑھتے ہیں انشاءاللہ قربتاً اللہ، سنتے ہیں تو قربتاً اللہ. عبادت حقیقت میں عبادت ہوتی ہی تب ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی نہیں. کوئی بندہ کسی غیر کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا چاہے
وہ شریک کرنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک عبادت اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے اگر وہ لائق تعظیم ہو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اللہ رب العزت کو لطف ہے، آل محمد کے حوالے سے اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا مفہوم یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ اگر لائق تعظیم ہو تو ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، غیر خدا اگر لائق تعظیم ہو تو ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ لطف الہی ہے، ہم تعظیم آل محمد کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہدف اللہ کا قرب۔ بے شک اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے فرامین پہ عمل کیا جائے، اللہ کو مانا جائے، اور جنہیں اللہ منوائے انہیں سبحان اللہ اللہ رب العزت کو مانو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ رب العزت نے فہرست دی ہے، اللہ کو مانو۔ نیکی یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے رخ ادھر کر لو ادھر کر لو، مشرق کی طرف مغرب کی طرف، اپنے منہ کو پھیرنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے اللہ کو مانو، اور اللہ جنہیں منوانا چاہتا ہے انہیں مانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ماننے میں بھی اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کو ماننا ہے، پھر اللہ جنہیں منوائے انہیں ماننا ہے۔ اپنی مرضی، اپنی ذاتی چاہت، اپنی ذاتی خواہشیں ایمان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ماننا ایمان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کی بندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کل میں نے اپنے گفتگو میں اپنے آبائی اور اصلی دشمن کا ذکر کیا تھا، نام اس کا ابلیس، صفت اس کی شیطان ہے، اور شیطان ایک نہیں، شیطان کئی ہیں۔ جس میں ابلیس والی صفت پائی جائے گی شیطان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں شیاطین جمع کی لفظ استعمال کیے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کئی ہیں، وہ سارے جو شیطان کے چیلے بن کر شیطان والا کام کرتے ہیں، شیطان ہی تو ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، آبائی دشمن ہے، قدیمی دشمن ہے، بڑا پرانا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا تھا ایک سجدہ کر، اللہ سے بحث کرنے لگا، میرے اللہ آدم کو سجدے میں کروا، اتنے سجدے کروں گا زمین میں کوئی جگہ سجدوں سے خالی نہیں ہوگی، میں تیرا بڑا عبادت گزار بندہ ہوں، بڑے سجدے کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں، بس آدم کو سجدہ نہ کروا، اس لیے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی افضل ہوتی ہے، خاک مفضول ہوتی ہے، افضل کو مفضول کے سامنے جھکانا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہذا مجھے اس کے سامنے نہ جھکا، بڑے سجدے کروں گا، بڑی عبادتیں کروں گا، زمین میں کوئی جگہ سجدوں سے خالی نہیں ہوگی۔ اس پہلے مرحلے میں اللہ نے ساری قیامت تک آنے والی بندگی کو پیغام دے دیا، شیطان کے ذریعے
سے اس کے کردار کو سامنے رکھ کے خالق نے کہا یا ابلیس ہو عبادتی کما ارید لا کما ترید، میری عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو نہ تیری مرضی کے۔ اللہ کو ماننا ایمان میں بھی اپنی مرضیاں نہیں، میرا جی چاہتا ہے فلاں کو مانوں، میرا جی چاہتا ہے فلاں سے تعلقات ہو جائیں، فلاں سے محبت ہو جائے، فلاں مجھ سے محبت کرے، میں مجھ سے محبت کروں، تیرے جی چاہنے کی منزل نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے اللہ کو مانو اور اللہ جنہیں منوائے جیسا منوائے۔ اللہ کسی کو نبی بنائے تو نبی مان، کسی کو رسول بنوائے تو رسول مان، کسی کو امام بنوائے تو امام مان۔ چونکہ بڑے بڑے چور ڈاکو قذات صفوں میں گھس گئے ہیں، لباس بدل لیا ہے، اپنوں کا لباس پہن کے غیروں کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پہچانے اپنا کون ہے۔ صرف لباس سے دھوکہ نہ کھانا، ممبر پہ بیٹھ، لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں ممبر پر، صرف ممبر پہ بیٹھ جانا تو دلیل نہیں ہے کہ یہ حق ہے۔ لہذا یہاں جو بھی آ جائے ضروری نہیں کہ وہ حق بات کہے، ہاں جو یہاں آ گیا ہے نا پہچان پیغام کون سا دے رہا ہے، قرآن کے مطابق ہے یہ نہیں۔ کتنا بہترین فرمان میرے معصومین نے کہہ دیا ہے، اگر کوئی ہماری طرف سے ہماری حدیث تمہیں تمہارے سامنے پیش کرے، تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو یہ ٹھیک ہے یہ غلط، بہترین معیار یہ ہے اس حدیث کو قرآن پہ پیش کر دو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہمارا فرمان ہے، ورنہ دیوار پہ دے مارو، ہم قرآن کے خلاف نہیں کہتے۔ عبادت میں نہ ذات میں شریک ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننا ہے اور ویسے ماننا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جنہیں منوائے انہیں ماننا ہے اور جیسے وہ منوائے ایسے ماننا، اپنی ذاتی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے بات کہ اللہ رب العزت خاص ہے عبادت کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت ہوتی نہیں۔ عبادت کے رنگ مختلف ہیں، توجہ چاہوں گا میں یہاں۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، نماز افضل ترین عبادت، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور کوئی عبادت ہی نہیں۔ نماز عبادت، افضل ترین عبادت، منحصر نہیں ہے عبادت نماز میں۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، خمس بھی عبادت، سچ بولنا بھی عبادت، جھوٹ نہ بولنا بھی عبادت، والدین کی خدمت عبادت، اولاد کی تربیت عبادت، حلال کمانا عبادت، حلال کھانا عبادت، حلال کھلانا عبادت کا ایک وسیلہ۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ اچھا اگر فرصت ملے نا تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے فرزند آدم، اے اولاد آدم، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان کی عبادت نہ، اگر عبادت منحصر ہو چند اعمال میں تو اس کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کچھ بندے شیطان کی نماز پڑھتے ہیں
اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے منع کیا تھا، میں نے تم سے عہد لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہ کون ہے جو شیطان کی نماز پڑھتا ہے؟ کون ہے جو شیطان کے روزے رکھتا ہے؟ کون ہے جو شیطان کی حج کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز شیطان کی نہیں پڑھتا، کوئی بھی روزہ شیطان کا نہیں رکھتا، کوئی بھی حج شیطان کا نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا میں نے کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ میرے معصومین سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا عبادت نام ہے بات ماننے کا۔ جو شیطان کی بات مان لے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، جو رحمان کی مان لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اگر صرف نماز روزے کا نام عبادت ہو، یہ پھر تکرار اس لیے کر رہا ہوں غلط فہمی نہ ہو جائے، نماز افضل ترین عبادت بے شک بے شک۔ اب ان قبلت کو بلا ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، معصوم کا فرمان ہے اگر نماز قبول ہوگی سارے عمل تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز ہی رد ہوگی سارے اعمال رد۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جو عبادت ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا اگر کوئی بندہ وضو کر کے سو جائے، واہ بھائی واہ واہ بھائی، عبادت عبادت۔ تو اس سے بڑی اللہ کے کرم کی اور مثال کیا ہے؟ میرے بندے تو سارا دن تھکا ہوا دکانوں پہ بیٹھا رہا ہے، گلی میں گرد و غبار تھا، تیرے منہ پہ مٹی آ گئی ہے، کھل آ گیا ہے، اب تو نے سونا ہے، ہاتھ منہ تو دھونا ہی ہے نا، صرف ہماری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق دھو لے۔ سبحان اللہ سبحان ہماری ترتیب کے مطابق مطابق دھو لے، کھانا کھا، اس کے بعد تو سو جا۔ تو سوئے گا میرے فرشتے عبادت لکھتے رہے۔ واہ بھائی واہ سبحان یا اللہ۔ سونا بھی عبادت ہے، بے شک سونا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے نا۔ اس کا معنی یہ ہوا صرف نماز عبادت، اس کا حکم ماننا عبادت ہے۔ وہ کہ وضو کر کے سو جاؤ تو سونا عبادت ہے، اور اگر اس کا حکم آ جائے بستر محمد پہ سو جاؤ، اس کا حکم آ جائے تو ساری رات ہزار رکعت نماز پڑھنے والا نماز چھوڑ کے سو جائے، اس کا سونا عبادت اتنی بڑی عبادت بنتا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں سے یہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچ کے عطا اس کی مرضیوں کا خریدار بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی، بڑی عظیم روایت۔ ماشاء اللہ۔ پیغمبر کرام اسلام اسلات مولا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے مکہ سے نکلے تھے، اللہ آپ کو مکہ لے جائے۔ آمین۔ پہلے غار میں جا کے قیام کیا، سبحان غار سور ہے، اس غار کا نام سور۔ غار سور میں قیام کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے دروازے پہ 3 گارڈ بٹھائے تھے، 3 محافظ بٹھا دیے تھے اللہ نے۔ پہلا محافظ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جلدی کر غار کے دروازے پہ جالا بن دے۔ کتنا مضبوط گارڈ، سبحان اللہ۔ مکڑی کا جالا تھا، مکڑی کا جب دروازے پہ ایک درخت تھا، خشک ہو گیا، ارشاد پروردگار حکم الہی سے سرسبز ہو جا، اپنی ٹہنیاں غار کے دروازے پہ جھکا دے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا گارڈ بٹھا دیا، جھکی ہوئی ٹہنیوں پہ ایک کبوتری کو حکم دیا، جھکی ہوئی ٹہنی پہ اپنا گھونسلہ بنا کے انڈے دے دے، اوپر بیٹھ جا۔ ایسے گارڈ بٹھا دیے۔
سبحان اللہ پیغمبر گرامی اسلام بھی غار کے اندر، سبحان آپ کا ساتھی بھی غار کے اندر ہے، دروازے پہ پارا لگ گیا جالا بندی اور مکڑی نے، درخت کی ٹہنیاں جھک گئی، جھکی ہوئی ٹہنی پہ کبوتری نے انڈے دے دیے، خود انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ مکہ والوں کی حالت یہ ہے، وہاں سے انہیں قائد ڈھونڈا، بہترین کھوجی تلاش کیا۔ کتنا ماہر کھوجی ہوگا جو پتھروں پتھریلی زمین پر بھی نشان قدم تلاش کرتا ہوا غار تک پہنچا تھا۔ کتنا ماہر طائف دروازے تک لے آئے، دروازے تک دروازے پہ روک کے کہتا بھائی کل سنو، اتنی غار ہے، میرا تجربہ یہ کہتا، یہ غار کے میرا فن یہ کہتا، صحیح اس غار سے آگے نہیں گیا، یا غار کے اندر صحیح یا جس اندیکھے خدا کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے نا، اس نے عیسیٰ کی طرح آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس سے آگے نہیں گیا، یہی تک، یا غار کے اندر ہے یا آسمانوں۔ اب ظاہر جو ساتھ آئے تھے، قافلہ ساتھ تھا نا، وہ کہہ رہا طائف صاحب پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، غار کے اندر گیا ہوتا، یہ جالا ٹوٹا ہوتا، یہ ٹہنی ہلی ہوتی، یہ کبوتری کا گھونسلہ گرا ہوتا، یہ انڈا گرا، کیسے چلا گیا؟ جالا ہی نہیں ٹوٹا مکڑی کا، کبوتری کا گھونسلہ ہی نہیں گرا، انڈے ہی نہیں گرے، یہ سب کچھ محفوظ ہے، وہ اندر بھی چلے گئے۔ اچھا یہ اصرار کر رہے نہیں اندر ہے، وہ اصرار کر رہے بھی کیسے گئے اندر؟ یہ آوازیں اندر گئی۔ اندر پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے دیکھ لیا؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں دیکھا۔ جب اصرار بڑھا تو پیغمبر نے کہا ادھر آ، میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ کہتا یا رسول اللہ بحیرہ احمر ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، کہ تجھے سمجھ نہیں آئی جو غار کے اندر بیٹھ کر تجھے بحیرہ احمر میں چلتی ہوئی کشتیاں دکھلا سکتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں۔ ایمان اور عبادت میں اللہ کی مرضی چلے، بے شک بے شک اللہ کو مانو اور پھر اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو، وہ جیسے عبادت کروائے ایسے کرو، ویسے عبادت کرو، وہ کہے سو جاؤ تو سو جاؤ، وہ کہے اٹھو تو اٹھ جاؤ۔ عبادت کا مغز مخل عبادت دعا۔ کل بھی کچھ عرض کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے مانگو، میں قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری عبادت میں تکبر کریں گے نا، مجھ سے نہیں مانگیں گے، نہیں دعا کریں گے، تکبر کریں گے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ذلیل کر کے انہیں جہنم داخل کریں۔ اللہ چاہتا بندے مجھ سے مانگیں، لیکن ظاہر ہے ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اتنا وقت میرے پاس ہے، میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ وضو کے کچھ آداب و شرائط ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس سے بحث نہیں کر رہا، آداب اور شرائط ہے وضو کی۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں نا تو وضو کی شرط یہ ہے کہ وہ پانی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ بندہ نجس پانی سے وضو کرے، اچھا وہ پانی مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب یا میری ملکیت ہو یا جس کی ملکیت ہے اس کی اجازت سے وضو کرے۔ سبحان اللہ، پانی کسی کا ہے،
صحیح نہر جاری ہے، نہر سے کھال میں پانی آئے، کھال میں جو پانی گیا نا وہ کسی کی ملکیت ہے، کسان کی نا، ایسے نا باریاں بنی ہوتی، کسی کی باری ہے نا اس کا پانی ہے، اس مالک کی اجازت کے بغیر وضو کرے گا، وضو ٹھیک نہیں، ٹیوب ویل چل رہا ہے میں کو چلو چل رہا ہے بغیر پوچھے وضو کر لو، آداب ہے، شرائط ہے، وضو کے شرائط آداب ہے، قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے وضو کرتے، نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، اسی طرح جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ آداب اور شرائط مد نظر رکھیں گے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر آداب نہیں ہے، شرائط پورے نہیں ہیں تو 100 سال مانگتا رہے دعا قبول نہیں۔ کون سے شرائط ہیں اس کی؟ شاید کچھ آج بیان کر سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے آقا نے کہا آداب دعا یہ ہیں، فانظر من تدعو، پہلی شرط، پہلا ادب یہ ہے دیکھ کس سے مانگ رہا ہے، یہ پہلا ادب، کس کے گھر آیا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، کس سے مانگ رہا ہے، اگر اس کی معرفت ہی نہیں ہے جس سے مانگ رہا ہے دعا کیسے قبول ہو؟ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے میرے معصوم کا، میرے معصوم فرماتے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعائکم الجبال، اگر تمہیں اللہ کی صحیح معرفت ہو جائے تو تم دعا کرو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر معرفت خدا ہونا تو دعا میں اتنا اثر ہے کہ تم دعا کرو لزالت لدعائکم الجبال، تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور خدا شاہد ہے لوگوں کی تاریخ فقیر ہونا تو ہو، میرے مکتب کی تاریخ تو غنی ہے نا، اللہ نے مجھے رہبر کیسے دیے، اللہ نے پیشوا کیسے عطا کیے ہیں۔ یہاں فرمایا اگر تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، حق کا معرفت ہی جیسے معرفت کا حق ہے، تم دعا کرو گے نا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ منظر دیکھنا ہونا تو مدینے جائے، میدان مباہلہ میں جائے، ادھر سے بندر پاک نکلے، ادھر سے عیسائیوں کا رہبر کہنے لگا ان سے مباہلہ نہ کرنا، مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں اللہ کی معرفت ہو، لو عرفتم اللہ حق معرفتہ، ویسے معرفت ہو جیسے معرفت کا حق ہے، لزالت لدعائکم الجبال، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تم کو پہاڑ ہٹ جانا، مومن کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائے، اور خدا شاید مومن کی عزت ہی بڑی ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اس مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبہ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا مقام ہے، بڑی عزت۔ اگر تمہیں اللہ کی صحیح معرفت ہو جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنی جگہ سے ہٹ دے۔ تمہاری ذمہ داری سب سے پہلا ادب، وانظر من تدعو، کس سے پکارا، جس سے مانگ رہا وہ ہے کون، کتنی عظمت والا ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ انہ سمیع لمن ناداہ،
بے اخفض صوتن، وہ اتنا کریم ہے دھیمے لہجے میں بھی کوئی بلائے نا وہ سن لیتا ہے۔ کیا خیال ہے وہ گونگے کی سنتا ہے کہ نہیں؟ کتنا کریم ہے، گونگے کی بھی سن لیتا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، جب دعا کرنے جاؤ نا، آتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہر کام کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر کبھی دعا کرو الفاظ نہ مل رہے ہوں، ایسا ہوتا ہے زبان بندے کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جو کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا، ہاتھ پھیلائے ہیں ابھی زبان بولنے کی طاقت نہیں ہے، زبان بچاری ہے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہے، زبان حرکت میں نہیں آ رہی، بولوں تو کیا بولوں، اس اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں۔ میرے معصوم فرماتے جب تو سچے دل سے شاعر کے ساتھ دعا کرنے کے لیے مصلی پہ آ جائے، زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، ہاتھ پھیلا دے، سے بہتر جانتا۔ غریبوں میں ذات صدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اور اس اللہ سے مانگنا ہے نا، تجھے معرفت ہونی چاہیے کتنا کریم ہے۔ لا یغفل عمن سألہ، جو اس سے سوال کرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ دعائے جوشن کبیر کا یہ ایک آدھا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اگر دو بندے بولنا شروع کر دیں تو آپ کو بات سمجھ، اگر تین بندے بولنا شروع کریں، چار بندے بولنا شروع کریں، آدھا مجمع بولنا شروع کریں تو کان پہ بڑی آواز سنائی نہیں دے گی، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بات مخلوط ہو رہی ہے۔ صرف انسان ہے، صرف شیعہ میانی کے رہنے والے ہیں، سارے سرائکی بول رہے ہیں، مختلف بندے صرف سرائکی بول رہے ہیں، تجھے سمجھ نہیں آتی۔ ذرا تصور تو کر اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کتنی قسمیں ہیں، ہر کسی کی اپنی بولی ہے، ہر کوئی اپنی بولی میں بولتا ہے۔ لا یخلطہ سوال عن سوال، لاکھوں اور کروڑوں اربوں سوال بیک وقت اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سوال آپس میں مخلوط نہیں ہوتا۔ اس نے کیا مانگا تھا، اس نے کیا مانگا تھا، بحری مخلوق نے کیا مانگا تھا، بری مخلوق نے کیا مانگا تھا، پرندوں نے کیا مانگا تھا، درندوں نے کیا مانگا تھا، انسانوں نے کیا مانگا تھا، کس انسان نے کیا مانگا تھا۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو سبزی خور ہو اسے گوشت بھیج دے، جو چارہ کھاتے ہیں نا ان کے لیے گوشت بھیج دے، جو گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے چارہ بھیج دے۔ نہیں، اس کو اتنا علیم قدیر ہے جس کے ہاں سوال آپس میں گٹ مٹ نہیں ہوتا۔ میر السامتین، وہ چپ رہنے والوں کے ضمیر سے واقف، سبحان اللہ سبحان اللہ، گونگے کے اشاروں کو سمجھتا ہے، وہ سمندر کی تہہ میں موجود پتھر کے پیٹ میں کیڑے کو مانگنے سے پہلے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی شرط دعا کی ہے کہ تجھے معرفت پروردگار ہونی چاہیے۔ کس سے مانگ رہا ہے بھائی، کس کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے تو، کس کی بارگاہ میں آیا ہے تو، اپنا گھر چھوڑ کے کس کے گھر آیا ہے تو، وہ اتنا بڑا ہے جس کے سامنے محمد عربی بھی جھولی پھیلا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے اس کی معرفت
معرفت پروردگاری نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں، اس سے مانگ رہا ہوں توجہ ہی نہیں، دعا قبول پوچھا میرے امام سے، مولا مالنا نبو، کیا ہے ہم پکارتے ولا یستجاب لنا، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری سنی نہیں جاتی، مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، جوانی پھیلا کے تھک گئے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ فرمائے اس لیے کہ تدعون من لا تعرفونہ، اس سے مانگتے ہو جسے پہچانتے نہیں، اس سے مانگ رہے ہو جس کو تم جانتے اس کی نہیں۔ معرفت نہیں۔ وَتَسْأَلُونَ مَا لَا تَفْهَمُونَ، اور وہ مانگتے ہو جسے خود سمجھتے نہیں۔ کیا مانگ رہا ہوں یہ پتہ ہی نہیں ہے، مانگے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم، کیا مطلب ہے سبحان ربی العظیم، کیا معنی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کیا معنی ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا معنی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تسألون ما لا تفہمون، وہ مانگ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں، اس سے مانگ رہے ہو جس کی تمہیں معرفت نہیں، تو دعا کیسے قبول ہو؟ پہلی شرط معرفت پروردگار، دوسری شرط معصوم فرماتے اللہ سے مانگو حسن ظن کے ساتھ مانگو۔ معصوم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، شک میں مبتلا نہ ہو، جب مانگ رہا ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے نا، پھر شک نہ کر، وسوسے میں مبتلا نہ ہو، وہم میں مبتلا نہ ہو، ظن نہ کر پتہ نہیں میری دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس نے سنی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں وادعوا اللہ، اللہ سے مانگ وانتم موقنون بہ، اس انداز میں مانگ تجھے یقین ہو وہ دے گا۔ یقین کے ساتھ مانگ، سبحان اللہ، سبحان یقین کر وہ دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ پتلی دعا قبول ہونے کے لیے مولوی صاحب نے بڑا زور دیا تو دعا کرو، چلو کرتے ہیں۔ جو دعا کرتے ہوئے خود اس کی حالت یہ ہے، اس کو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو یقین سے مانگتے ہیں واہ واہ واہ، اللہ انہیں ضرور دیتا ہے۔ یقین سے مانگو، اللہ ضرور دیتا ضرور دے گا۔ وہ یقین کرو وہ اللہ کسی کو رد نہیں کرتا۔ احمد ابن محمد ابن ابی نصر راوی کہتا ہے میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بدل دوں موضوع۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام کی خدمت میں آیا احمد ابن محمد ابن ابی نصر، سبحان اللہ۔ کہتا ہے ابن رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، میرے دل میں عجیب قسم کے خیال آتے ہیں، پتہ نہیں اس نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ دعاؤں کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے یا ایسے ہی ہمیں لگا دیا اس کام کے پیچھے مانگتے رہو، دیتا تو ہے نہیں۔ میرا اللہ میرے دل میں ایسے خیالات ہیں، میں چپ ہو جا۔ معصوم نے فرمایا چپ، شیطان کو اپنے اوپر سوار نہ کر۔ سادہ لفظ میں سمجھا، دیہاتی تھا نا، کہ میں امام رضا فرماتے میں تجھ سے ایک وعدہ کروں، یقین کر لے گا؟ اللہ، میں امام رضا تجھ سے وعدہ کروں، یقین کر لے گا میں وعدہ پورا کروں گا۔ کہ مولا کیوں نہیں کروں گا، آپ حجت خدا ہیں،
آپ میرے امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی بات پر کیسے اعتماد نہیں کروں گا، کیسے اعتماد نہیں کروں گا؟ آپ وعدہ کریں، کیوں پورا نہ کریں گے؟ آپ حجت خدا ہیں، فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ حجت خدا وعدہ کرے اعتماد ہے، اللہ وعدہ کرے میں سنوں گا۔ اس پر تو زیادہ اعتماد مل کے صلوات پڑھ لیجیے بابا سے بولتے اللہ پر تو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اور میں سنوں گا۔ میرے نبی میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں نا تو ان سے کہہ دے انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، ان کو کہہ دے جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے نا میں اس کی بات کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ جب حجت خدا کے وعدے پر یقین ہے تو اللہ کے وعدے پر تو زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اس نیت سے بیٹھ کہ میں جو مانگوں گا وہ دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے اور اس نے بڑے بڑوں کو دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فقیر بن کے اس کی بارگاہ میں آئے، اس نے ان کو غنی کر دیا۔ مانگا ہے مانگا، میں کہتا ہوں ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ حضرت علامہ امینی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، بہت بڑے عالم دین، ہمارے علماء کی بڑی خدمات۔ سبحان اللہ۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، انہوں نے منت مانی تھی میرا اللہ میں ٹھیک ہو گیا نا میں غدیر کے موضوع پہ کتاب لکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منت ماننے کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ واہ 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 سبحان۔ ہم منت مانے میرا اللہ بیمار ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو کالی ککڑ دے سے ہماری منت یہ ہے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ میرا اللہ مجھے صحت دے دے میں غدیر کے موضوع پہ کتاب لکھوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور 10 جلدوں میں غدیر کے موضوع پہ کتاب، 10 جلدوں پر مشتمل صرف غدیر کے موضوع پر۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، صحیح ہے، معصوم نے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اہل سنت شیعہ کی کتابوں سے حوالے اکٹھے کر کے اس کا تجزیہ، اس کی ترکیب، خطبہ یہ وہ ثابت کیا ہے علی خلیفہ بلا فاصلہ۔ 10 جلدوں میں لکھی۔ بیمار تھے تو اللہ اکبر مولا متقیان کی ذریعے پہ آگے دعا کرنی، یا علی آپ بہترین وسیلہ ہے، اللہ سے صحت لے لو، خدا کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ وہ خود لکھتے مقدمہ غدیر، میں وہی کھڑا تھا کرب آیا، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا بیمار بچہ، مولا کی زری کے پاس لٹا دیا اور زری کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا یا ابا الحسن میں جا رہا ہوں کسی کام، یہ واپسی تک ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں کام جا رہا ہوں، یہ واپسی تک بچہ بیمار ہے، یہ اللہ سے صحت لے کے دے، بس میں واپس آنے تک ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ امینی خود لکھتے ہیں، میں تعجب سے دیکھتا رہا، میں کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں بھی وہیں کھڑا رہا، وہ آدھے گھنٹے بعد دیر بعد واپس آیا، بچہ بالکل ٹھیک اٹھایا، اچھا شکریہ ہم جا رہے ہیں۔ اچھا علامہ امینی لکھتے ہیں، میں گھر گیا سوچتا ہوا، رات کو یہ سوچتے سوچتے سو گیا یہ بات کیا ہے؟ میں علامہ، میں امینی، میں غدیر کا مؤلف، اتنے دنوں سے بیمار ہوں، روز دعائیں کر رہا ہوں، وہ آیا یار یوں پھینکا بچے کو ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گئے۔ خواب میں اسی تذبذب میں سویا، عالم خواب میں امیر المومنین کی زیارت، پوچھتا ہے مولا یہ کیا چکر ہے، مولا یہ کیا فلسفہ ہے، مولا یہ وجہ کیا ہے؟ میری بات میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، وہ تھوڑی دیر میں آیا منوا کے چلا گیا۔ میرے امیر نے فرمایا امینی دیکھا نہیں تھا، اس کے لہجے میں یقین
اللہ دے گا. بے شک بے شک ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا. ہم تو بس ایسے ہی دعا برائے دعا کر رہے ہوتے ہیں. دعا برائے دعا. ظاہر ہے کہ کیسے قبول ہوگی؟ یقین کسی اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. وہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا ویسا پائے گا. اللہ کہہ رہا میرے بارے میں ظن برا ظن نہ کرو، اچھا گمان کرو. میں تمہاری سننے والا ہوں، میں تمہاری سننے والا ہوں. یہ دوسری شرط. اس نے ظن ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور دے گا، اللہ ضرور مانے گا. وہ سامنے ہے، وہ سننے والا ہے، ضرور دے گا. اس یقین سے مانگو. تیسری شرط یہ ہے جب مانگو تو مسترب ہو کے مانگو، تڑپ تڑپ کے مانگو. تمہارے اندر فقیر والی حالت ہونی چاہیے. اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. مضطر کی کون سنتا ہے، کون کشف کرتا ہے اس کے اضطرار کو، کون دور کرتا ہے اس کی پریشانیوں کو سوائے. جب دعا کر رہے ہو نا تمہارے اندر اضطراب ہونا چاہیے، اندر کھلبلی مچی ہونی چاہیے، اندر فقر ہونا چاہیے، اندر تڑپ ہونی چاہیے. اور چوتھی شرط ہے رو کے مانگا کرو. رو کے مانگا، آنسو بہا کے خالق سے مانگا. کیا عجیب تعبیر ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ان رسول اللہ اذا ارتحل ودعا کانا کما یستطعم المسکین. سید الانبیاء رو کے یوں دعا کرتے تھے جیسے فقیر روٹی مانگتا ہے. یہ فقیر کیسے مانگتا ہے کسی سے؟ جیسے فقیر فقر کی حالت میں کسی سے مانگتا ہے. پیغمبر اللہ سے اس انداز میں مانگتے تھے. مانگو لیکن رقت کے ساتھ، رو کے. یہ رقت فإنها رحمت. فرمائے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، معصوم فرماتے ہیں یہ رحمت خداوندی. معصوم فرماتے ہیں تیری آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر آنسو آ جائے اس وقت دعا کیا کر کہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا. رو کے دعا مانگا، رو کے. یہ موقع ہے رونے کا، یہ موقع ہے دعا کی قبولیت. شرط ہے آداب دعا میں سے جب رقت طاری ہو جائے قلب نے اس وقت دعا کی. فرمایا میرے اللہ میرے بندو، اے میرے عیسیٰ نبی، اے میرے عیسیٰ نبی، یا عیسیٰ ادعونی دعاء الحزین الخریق لیس لہ مستغیث. یا عیسیٰ، عیسیٰ نبی جیسے کسی کا کوئی مددگار نہ ہو، ڈوبنے والا دکھی جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جیسے وہ دعا کرتا ہے نا تو ویسے دعا کیا کر. جس کا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو، ڈوب رہا ہے بندہ، دکھی ہے بندہ، بیچارہ، مددگاری کوئی نہیں، وہ اللہ سے کیسے مانگتا ہے؟ جیسے وہ دکھی مانگتا ہے تو ایسے مانگا کر. اللہ قبول کرتا. شرط ہے لیکن ظاہر ہے جب ہمارا دل ہماری دعا کا ساتھ ہی نہ دے رہا ہو پھر ظاہر ہے ہماری دعا کیسے قبول. اللہ عزت دیتا ہے مانگنے والوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خدام صاحب نے آج یہاں سے گھڑی بھی اٹھا لی تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے ٹائم کیا ہو گیا نا. سنیں 2-4 منٹ اگر اضافی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگ جائے گا کہ میرے پاس گھڑی نہیں پڑی، دور سے مجھے صحیح ٹائم نظر نہیں آ رہا. اگر ٹائم اوپر ہو جائے تو معاف کر دینا. یہ روایت سنو. 2 بندے ہیں، 2 دخل الجنت رجلان
قیامت ہے، دو بندے جنت میں داخل ہوتے، دونوں یعملان عملا واحدا، دونوں کا کام ایک تھا، دونوں اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نمازیں پڑھتے، اکٹھے مسجد آتے، اکٹھے مجلس میں جاتے، اکٹھے پھرتے، ایک جیسا عمل تھا دونوں کا، جنت میں داخل ہو گئے۔ حالت کیا ہے؟ ایک کو نچلے طبقے میں مکان ملا، ایک کو بڑی جنت میں۔ میں نے کہا تھا کسی مجلس میں کہ وہ جنت ایک جیسی نہیں ہے، جنت کے مختلف علاقے ہیں، کوئی بہت اچھی جنت ہوگی، کوئی ذرا سے، کوئی جنت الفردوس ہے، اعلیٰ علیین کا مقام ہے، کوئی اس سے کام، کچھ اس سے۔ یہ دو بندے دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ایک جیسا ہی کام کرتے تھے، جنت میں گئے نا، ایک اوپر ایک نیچے، نیچے والا اوپر دیکھے گا، معصوم فرماتا اللہ سے کہ میرا اللہ آئے کہ میرا اللہ یہ کیا، یہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، ہم اکٹھے کام کرتے تھے، ایک ہی جیسا عمل تھا، یہ اس کو بلند مقام، اس کو اعلیٰ مقام، اس کو اعلیٰ مقام کیوں دیا، مجھے یہاں رکھا، اس کو اوپر رکھ دیا، ہم اکٹھے تو رہتے تھے۔ میرا اللہ فرمائے گا صرف اس کی وجہ یہ ہے تم سارے کام اکٹھے کرتے تھے، سالنی ولا تسالنی، وہ کام کرنے کے بعد مجھ سے مانگتا تھا، تو مانگتا نہیں تھا۔ مانگتے نے یہ مقام مانگا ہی نہیں، اس نے مانگا تھا میں نے دے دیا۔ اللہ اس نے مانگا میں نے دے دیا، تو نے مانگا نہیں۔ میں کتنا قریب ہے، اپنے بندے سے دعا کو طلب کرتا، مانگ میں تجھے دوں، مانگ۔ یہ دعا کیا کرتی ہے، یہ آداب کچھ بیان کی، کچھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعا قرب الہی کا ذریعہ، بڑی عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے بندے کو، معرفت ہو جائے نا، اس کو مزہ آ جائے، دعا کا مفہوم سمجھ آ جائے، لطف لینے لگتا۔ خطبہ ہے میرے مولا کا، خطبہ حمام نجل البلاغہ، سبحان اللہ، یہ گھروں میں ہوگا، آپ کے گھروں میں انشاءاللہ نجل البلاغہ ہوگا، باہر آنے آؤ، آپ کے پاس بھی ہے، اسے پڑھنا، خطبہ حمام۔ یہ حمام میرے مولا کے صحابی کا نام تھا، اس نے کہا کہ مولا صفات متقین بیان کر، ایک الگ موضوع، میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا، ابھی نہیں، پھر کبھی۔ بالکل اس کے آخر میں مولا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا تھا، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے رات کی تنہائی میں خالق سے نجوہ کیا کرتے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے، خالق سے تنہائی میں سرگوشی، جب سرگوشی کرتے تھے وہ آیتیں قرآن کی پڑھتے جن میں جنت کا ذکر ہے، اپنے آپ کو جنت میں محسوس کیا کرتے، خوش ہوتے۔ جب ایسی آیتیں پڑھتے جس میں جہنم کا، عذاب جہنم کا ذکر ہے، پھر اپنے آپ کو جہنم میں جلتا ہوا محسوس کرتے، اس معرفت سے دعا کرتے۔ پھر میرے معصوم فرماتے جب وہ دعا کرتے تھے نا رب سے، پھر اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہت کو محسوس کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ گر گیا، وہ گناہ گیا، وہ دوسرا گر گیا، وہ تیسرا گر گیا۔ کس معرفت سے، کس یقین سے وہ دعائیں کرتے تھے، گناہوں کے جھڑنے کی آہت محسوس کرتے۔ دوستو ایک شرط اور، دعا کرو نا، دعا کے شرائط میں سے ایک شرط، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اس کے پیاروں کا وسیلہ
میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کیا ہے، خدا گھری کے رحمت فرمائے میرے استاد مرشد ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے پوچھا تھا، وہ بیمار تھے، اللہ کی زندگی میں بڑے نشے و فراز آئے، آپ ہر مشکل سے نکل جاتے تھے، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی دعا ہمیں بھی بتاتے ہیں۔ قبلہ نے فرمایا تھا، بیٹا میرے پاس اور بھی وظیفہ نہیں، جب کسی مشکل میں پھنستا تھا نا، میں دیکھتا تھا ماضی قریب میں یا مستقبل قریب میں کس امام کی ولادت یا شہادت ہے، میں اس امام کا واسطہ دے کے دعا کرتا تھا، اللہ میری مشکل کو حل کر دیتا تھا، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر دیتا تھا۔ ملتان اور شیعہ میانی کے غیوروں، اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو نا، بہترین موقع ہے، کہو میرا اللہ تجھے حسین کی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ، میرا اللہ تجھے 24 سال کے ضعیف سجاد کا واسطہ، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں، پیروں میں بیڑی ہیں، گلے میں خاردار توق، جھکا ہوا سر ہے، کل سے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا۔ دو چار جملے سنو، اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ تمہاری حاجات کو پورا فرمائے، روتے ہوئے دعا کرو اللہ بانی مجلس کے مرحومین پر رحمت نازل کرے، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ میرے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے۔ عزیزو، حالت کیا تھی جس حال میں داخل ہوئے نا، آگے آگے شہیدوں کے سر تھے، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ، ام کلثوم، بیویوں کے کھلے سر تھے، کوشش ہوتی تھی کوئی زینب کو پہچان نہ لے۔ اللہ روایت ہے اسی کوفہ میں میرے مولا کا ایک صحابی ہے، علی حیدر کرار کا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، صاحب سعادت الدارین نے لکھا ایک آنکھ میں جمل میں تیر لگا تھا، ایک آنکھ میں سفین میں تیر لگا، جب دونوں آنکھوں میں تیر لگا تھا نا، روتا ہوا بارگاہ امامت میں آیا تھا، مولا آپ امام ہیں نا، حجت خدا ہے نا، دعا کریں نا اللہ نور بصارت عطا کر دے۔ میرے امام نے فرمایا تھا دعا نہ کر، دعا نہ مانگ، ایک زمانہ آئے گا تو حسرت کرے گا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی۔ مولا کا صحابی ہے کہ ٹھیک ہے مولا اگر کوئی ایسا وقت آنے والا ہے مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، زمانہ بدلا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی، بازار میں خطبہ دیا، ایک آل الخطل والغدر، اے کوفیو تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ لہجہ علی کا تھا، اس نابینے نے ساتھ والے کا کندھا ہلایا، اللہ کے بندے مجھے بتلا علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بتانے والے نے کہا علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب، ننگے سال خطبہ بازار کوفہ سے گزری علی کی بیٹی آئی، ابن زیاد کے دربار میں سجایا گیا تھا دربار، تماشبین اکٹھے تھے، ڈھولچی ڈھول بجا رہے تھے، تماشا ہو رہا تھا، علی کی بیٹی پرانے لباس میں کلیدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئی، اس نے پوچھا یہ کون ہے بی بی؟ بتانے والوں نے کہا ہذہی زینب بنت فاطمہ، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب۔ اس نے بی بی کو گانے دینے شروع کیے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، اللہ نے تیرے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ میری آقا زادی نے
صلی